السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم، وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں بانی ادارہ فضیلۃ الشیخ واجد حسن مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تعلیم و تربیت کے لیے ایک سنہرا سا پلیٹ فارم تیار کیا ہے اور اس کے لیے دن اور رات تگ و دو کر رہے ہیں۔ بعد ازیں میں خطیب جلسہ فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نہایت ہی مرتب گفتگو کی اور جلسے کی مناسبت سے بہت ساری قیمتی نصیحتیں کی ہیں۔ میں اپنے تمام ساتھی اساتذہ جیسے شیخ عارف رفیق مدنی، شیخ پرویز عالم مدنی، شیخ یوسف خان مدنی، شیخ امتیاز عالم عمری حفظہم اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان طالبات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے قیمتی تاثرات پیش کیے ہیں۔ تاثر ایسا پیش کیا ہے جس سے ہم اساتذہ کے لیے طلبہ کی تعلیمی صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور تدریس کے وقت کچھ اہم باتیں جو تعلیمی معیار کو لے کر ہوتی ہیں ان کی رعایت کی ترغیب بھی ہمیں دی، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل سے کچھ بات کروں، ضرورت بھی نہیں بچی ہے۔ شیخ واجد حسن صاحب اور شیخ ابو زید ضمیر حفظہم اللہ نے تقریباً تمام باتوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ میں اس مناسبت سے آپ سبھی طلبہ و طالبات کو اخلاص کی تلقین کرتا ہوں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اخلاص کی سخت ضرورت ہے۔ اس عالم مرائی کا حال ہم جانتے ہیں، مقاتل مرائی کے انجام سے ہم واقف ہیں، اور ایسے ہی منفق مرائی۔ عالم کا علم خرچ کرنا، علم حاصل کرنا بہت متبرک کام ہے، اور مجاہد کا اپنی جان ہتھیلی پر لے کر لڑنا بہت فاضل کام ہے۔ ایسے ہی اپنی گاڑھی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن برباد کیوں ہو گیا وہ بالے جان، یہ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں تھا۔ ان کاموں کے کرنے میں دل بیمار تھا، دل میں بیماریاں تھیں، تو دل کی بیماری یہ اخلاص کے منافی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالی نہ تمہاری صورتیں دیکھے گا اور نہ تمہارا جسم دیکھے گا۔ تمہارے ڈیل ڈول سے اللہ کو مطلب نہیں ہے، مطلب تمہاری نیتوں سے ہے، تمہارے دل سے ہے۔ اللہ تعالی تمہاری نیتیں ہی دیکھے گا، تو ہر کام کے وقت نیت درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نیت کی طاقت یہ ہے کہ عادت کا کام بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔
ذمہ داری کا بھلا دینا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے اور سب سے بڑی بھول ہے۔ ذمہ داری چاہے عبادت سے تعلق رکھتی ہو، چاہے معاملے سے تعلق رکھتی ہو، چاہے ہمارے اخلاق اور سلوک سے تعلق رکھتی ہو، ان تمام معاملات میں، ان تمام مجالات اور میدان میں ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کا احساس ہونا چاہیے۔ الدنیا کلها متاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ساری چیز فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، اور ان میں وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، وہ خاتون سب سے بہتر متاع ہے، سب سے بہترین ہے جو صالح ہو، صالحہ خاتون۔ تو یہ کردار کے بغیر صالحیت نہیں آتی ہے، یہ عبادت اور درست معاملے کے بغیر پرہیزگاریاں نہیں آتی۔ لہذا ہمیں ان تمام اہم معاملات میں اپنی ذمہ داری نبھانے کا احساس دلوں میں لانا چاہیے۔ جب علم بڑھتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم کا حریص بھی بننا ہے۔ جتنا سیکھا ہے اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے۔ رب زدنی علما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی چیز کے اضافے کی تعلیم دی گئی ہے تو وہ علم ہے، کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے علم میں برکت کی، علم میں اضافے کی، اور کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ سفر یہیں تمام نہیں ہوتا ہے، ہمارا سفر اب شروع ہو رہا ہے، سفر جاری ہے۔ کب تک چلے گا؟ جب تک سانس جاری ہے۔ ایسے ہی تواصی بالحق والی ذمہ داری بھی نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جہاں ہے آدمی وہاں اپنے طور پر، اپنے لیول پر یہ کام کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن و حدیث کی اتباع کا جذبہ بھی دلوں میں بھرپور ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، آپ نے ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی دیکھی ہے، ناراض ہوتے ہیں، ہاتھ تھامتے ہیں، انگوٹھی نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میسج پہنچا دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ مردوں کے لیے یہ انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ آپ چلے گئے، انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ اب میسج تو پہنچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال سے منع کیا ہے، اب آپ انگوٹھی اٹھا لیجئے، اسے پہنیے نہیں، بیچ کے فائدہ اٹھائیے۔ تب صحابی نے کہا کہ میں کیسے اس چیز کو ہاتھ لگاؤں جسے میرے محبوب نے اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ تو اتباع کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے دلوں میں جن کے دل میں قرآن اور سنت کی تعلیم موجود ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ نبھانا یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر گھروں میں خواتین کے لیے بہت ساری کوتاہیاں اولاد میں نظر آتی ہیں، بہت سی کمیاں رشتہ داروں میں، خواتین میں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہاں تنبیہ ہمیں بہتر انداز میں کرنی چاہیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ کے ماتحت ہے، آپ پر اسے اختیار ہے، تو سختی سے روکیے، اور اس کے جو منکر کے، انکار منکر کے درجات ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ ایک آخری بات جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو سیکھا ہے اس کا اثر بھی دکھائی دینا چاہیے۔ اگر آپ مہذب ہو گئے ہیں تو آپ کے کاموں میں سلیقہ مندی بھی آنی چاہیے۔ اگر آپ اصحاب علم یا صاحبات علم ہیں تو علم کا اثر بھی نظر آنا چاہیے،
کیونکہ اگر آپ بگڑیں گے، آپ کا رویہ خراب ہوگا، تو آپ کے سماج پر بھی اس کا غلط اثر پڑنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برائی صرف آپ کی ذات اور آپ تک محدود رہے گی، بلکہ اس کا سلسلہ دراز ہوگا۔ لہذا ذمہ داریاں ہر کسی کو محسوس کرنی ہے، اور اللہ نے جتنا علم دیا ہے، جتنی سوجھ بوجھ عطا کی ہے، اس اعتبار سے ہمیں محنت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ علم کے حصول کی حرص دلوں میں بسانی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ. الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يحفظنا من